بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بڑی اہم انفارمیشن ہے جی، ایک تو ایف بی آر کے حوالے سے کہ ایف بی آر نے ایک تو ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے 15 اکتوبر تک، کہ جو لوگ ابھی تک اپنی فائل ریٹرن نہیں کر سکے وہ اپنی جو گوشوارے ہیں اور اپنی جو ریٹرن ہے وہ جمع کرائیں۔ تو یہ بہت ہی ایک، حالانکہ ابھی مزید میرا خیال ہے کہ یہ 15 نہیں، یہ 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کرنی چاہیے تھی۔ دیکھتے ہیں کہ اب مزید ایکسٹینڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کیوں ضروری ہے کہ جو ہے یہ ریٹرن جمع کرانا، فائلر ہونا کیوں ضروری ہے، کہ اب ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ آپ کو ایف بی آر سے نوٹسز آنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو، کہ جنہوں نے اپنی ریٹرن فائل نہیں کی ہوئی اور ان کی بینک کے ذریعے سے کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ آپ کو، میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ایک آٹومیٹک یا خود کار سسٹم جو ہے وہ اب انہوں نے لانچ کر دیا ہو گیا، جس سے بینک جو ہیں وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں ایف بی آر کے ساتھ۔ تو اگر آپ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں، آپ نے کوئی ہیوی ٹرانزیکشن کیا ہے تو وہ خود سے جو ہے چلا جائے گا، اس کی جو ڈیٹیکشن ہے وہ خود کار سسٹم جو ہے وہ ایف بی آر کو بینک سے وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا۔ تو اس طرح سے ایک تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بچ جائے گا وہ کسی طرح سے، کیونکہ ٹرانزیکشن تو آپ کوئی گاڑی، کوئی پراپرٹی، کوئی بھی چیز اپنے نام نہیں کرا سکتے جب تک آپ اس کی جو ٹیکس اس کے اوپر آپ کو لگے گا وہ آپ ادا نہیں کریں گے۔ جب آپ کوئی ٹیکس ادا کریں گے تو ظاہر ہے آپ وہ ٹیکس اور وہ جو فیس ہے آپ یہ سمجھ لیں وہ بینک میں جمع کرائیں گے۔ جب بینک میں جمع کرائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ایف بی آر کے پاس ڈاٹا چلا جائے گا کہ فلاں شخص نے، ایک تو یہ بھی اب جو ہے ضروری ہو گیا ہے کہ آپ بینک کی جو ادائیگی ہے، یعنی جس سے آپ چیز خریدی اس کو ادائیگی بھی کریں، کس میں، ذریعہ بینک کریں۔ لیکن اگر آپ بائی ہینڈ بھی، ایک سرٹن اماؤنٹ ہے کہ اس حد تک آپ بائی ہینڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بائی ہینڈ بھی کرتے ہیں تو بھی اس کے اوپر جو جتنی مثلاً آپ کی زمین خریدی، کوئی گاڑی خریدی، کوئی اور چیز آپ نے خریدی، پراپرٹی، کوئی گھر، مکان، دکان، پلازا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس تو جمع کرانا ہے۔ اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو آپ بہت زیادہ ٹیکس آپ کو جمع کرانا پڑے گا، فائلر ہوں گے تو آپ کو کم ٹیکس جمع کرانے پڑے گا۔ یہ کتنا فرق ہے یہ میں کئی ویڈیوز میں پہلے بتا چکا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز سن سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر جا کر۔ لیکن جب آپ وہ ٹیکس جمع کرائیں گے تو خود سے ہی ایف بی آر کو بھی جو ہے وہ چلی جائے گی انفارمیشن، تو پھر وہ آپ کو نوٹس آ جائیں گے۔ اب دوسری طرف ایف بی آر کو یہ اختیار بھی ملا ہوا ہے کہ اس کے نمائندے، اس کے اہلکار، اس کے انسپیکٹرز فزیکلی بھی آپ کے بزنس کے اوپر جو بھی آپ کام کاروبار کرتے ہیں اس کے اوپر آ جائیں گے اور وہ آپ کو چیک کریں گے۔ یہ ہائی کورٹ کے اندر بھی کیس گیا تھا، تو ہائی کورٹ نے پھر اس کے اوپر یہ ریسٹرکشن لگائی تھی کہ جی نہیں، آپ اگر جائیں گے ایف بی آر والے تو وہ اس کو بتائیں گے کہ کتنے ٹائم کے اوپر وہ وہاں پہ رہیں گے اور کب وہ آئیں گے، کیا چیک کریں گے، پہلے شیڈول بتائیں گے۔ حالانکہ ایف بی آر کے نے جو ریگولیٹری جاری کی تھی اس میں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی وقت جا کے کسی بھی کاروبار کے اوپر جا کے بیٹھ جائیں گے، چھاپا ماریں گے اور ان کا حساب کتاب ہم چیک کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ جب عدالت میں گیا تو ہائی کورٹ نے کہا جی نہیں، آپ جا تو سکتے ہیں، یعنی ان کو اختیار تو دے دیا چھاپا مارنے کا، لیکن ساتھ یہ ریسٹرکشن لگی تھی کہ آپ بتا کے جائیں گے کب جائیں گے اور کتنا ٹائم وہاں پہ رہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یعنی عدالت نے بھی ان کو یہ اختیار دے ہی دیا ایک طرح سے۔ تو اس طرح سے دیکھیں جی، کسی طریقے سے بھی بچنا اب ناممکن ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ کو ٹائم مل گیا ہے 15 تاریخ تک، اور حالانکہ ہمارے مطابق تو یہ ہے کہ اس کو 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے آپ نے لازمی ہے کہ آپ نے گوشوارے جمع کرائیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی مستقبل میں کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے، گاڑی خریدنی ہے، آپ اوورسیز ہیں، ملک کے اندر ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، ایون کوئی جاب کرنی ہے، تو ہر لحاظ سے آپ کا فائلر ہونا ضروری ہے۔ ایک تو آپ کو ٹیکس کم دینا پڑے گا، دوسرا آپ کسی بھی نوٹس اور ایف بی آر کے چھاپے سے بھی بچ سکیں گے، اور یوں قانونی طریقے سے آپ یہ جو ساری کنسیشن ہے حکومت سے وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ
ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ وہ نوٹس بھی دیتے ہیں، آپ کو نوٹس کسی وجہ سے نہیں ملتا، اور کئی جگہوں پہ وہ بغیر نوٹس دیے بھی آپ کے اوپر پینلٹی ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ نہ تو آپ نے اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے، نہ آپ نے کسی دفتر جانا ہے، نہ آپ نے کوئی اپنی جو جاب چھوڑنی ہے، اپنا کام چھوڑنا ہے۔ آپ نے گھر بیٹھے ہمیں واٹس ایپ کے اوپر اپنے ڈاکومنٹس، اپنی انفارمیشن جو بھی آپ مانگیں گے وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے، اور ہم آپ کو آپ کے گھر بیٹھے، آپ کے بیرون ملک ہوتے ہوئے آپ اپنا کام کاروبار کرتے رہیں گے، اور واٹس ایپ کے اوپر ہمیں ساری انفارمیشن دیں گے۔ ہم آپ کی رجسٹریشن کرائیں گے ایف پی آر میں، آپ کا این ٹی این آپ کو لے کے دیں گے، آپ کا جو ایف پی آر سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری کرا کے دیں گے، آپ کے گوشوارے پروفیشنل طریقے سے بھیجیں گے، اور پھر آپ کو ہم ان کی اے ٹی ایل یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل کروا دیں گے، اور یوں آپ بھاری ٹیکس سے بچ سکتے ہیں، کسی نوٹس سے بچ سکتے ہیں، اور ایف بی آر کے چھاپے سے بچ سکتے ہیں، اور قانونی طور پر تمام جو ایف بی آر اور حکومت کی طرف دی گئی کنسیشنز ہیں ان کے حاصل کرنے کے حقدار بن سکتے ہیں۔